اچھا لیکن بظاہر تو یہ لگتا ہے جو کہ میں آپٹکس کی اگر بات کروں تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ 9 مئی کو بھولنے اور معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پس پردہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں، گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ جن چیزوں کا ادراک آپ کو اور ہم جیسے صحافیوں کو ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو ہم سے زیادہ ہوگا، تو کہیں پر کوئی آپ کو ری تھنکنگ نظر آ رہی، کوئی اشارہ، کوئی امید، کوئی ایسی چیز کہ جو مطلب ہے جس سے آپ یہ سمجھیں کہ اس مرتبہ جو پیغام گیا ہے اس کی سنوائی ہوگی؟ دیکھیے میں صرف توقع یہ کرتا ہوں، میں کسی چیز کے حوالے سے کوئی آپ کو اندرونی خبر نہیں دے رہا، میری توقع یہ ہے کہ چونکہ عدلیہ میں بھی اب ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک عزم ہے کہ پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے، جو جھوٹے مقدمے بے شمار بنے ان میں اب فیصلے آ رہے ہیں، مقدموں کو ختم کیا جا رہا ہے یا بیل دی جا رہی ہے، تو ایک ایسی صورتحال ہے جس میں اگر آپ نے اس نظام پہ حملہ کرنا ہے جو ایک مدافعت کی رمق جس میں ہمیں نظر آ رہی ہے، تو ایک اتنا بڑا حملہ ہوگا کہ شاید ریاست اس کی متحمل نہ ہو سکے۔ میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک چھوٹی جماعت کو ختم کرنا، اس کی آواز کو دبا دینا بالکل ناقابل قبول ہے، لیکن وہ اگر کوئی کرنا چاہے تو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اکا دکا اگر کوئی جج آپ کو لگے کہ لائن سے نکل رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کے خاندان کے معاملات آپ انٹرنیٹ پہ ان کی تشہیر کر دیتے ہیں اور وہ بیچارہ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن اب یہ صورتحال نہیں ہے۔ اب پاکستان میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ولولہ ہے، ایک بڑا فیصلہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی عدلیہ کا ایک بہت بڑا حصہ کر چکے ہیں کہ اب ہم نے جمہوریت، آئین، قانون کے مطابق چلنا ہے، ان کو پاکستان میں بالادست کرنا ہے، تو اس صورت میں ہمیں ٹکر میں نہیں آنا چاہیے، کسی ادارے کو ٹکر میں نہیں آنا چاہیے۔ اہم نقطہ ہے کہ بالکل قانون آئین پہ عمل کرنا ہے، جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، اور یہ میرے خیال میں ہر طرف سے یہی خواہش کا اظہار ہو رہا ہے، حکومت بھی یہی بات کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی یہی بات کرتی ہے اور آپ بھی یہی بات کرتے ہیں، لیکن نہیں دیکھیں حکومت بالکل یہ بات نہیں کر رہی، انٹرپریٹیشن میں اس کی فرق ہوتا ہے، سب کی اپنی اپنی تشریح ہوتی ہے۔ نہیں کوئی فرق نہیں ہے انٹرپریٹیشن میں، تشریح میں کوئی فرق نہیں ہے جب ایک دیکھیں تشریح میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ایک فریق جانتا ہے کہ اس دن کیا ہوا الیکشن میں، ایک فریق جانتا ہے کہ اس کے اصل نمبر کیا ہے، ایک فریق جانتا ہے کہ وہ جس بنیاد پہ حکومت میں بیٹھا ہے وہ کیا بنیاد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ تعبیر اور تشریح کا فرق ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ اب ہم سچائی کی جانب بڑھیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے خلاف کوئی تعدیبی اس قسم کی کارروائی نہیں کریں گے، ہم کوئی ونڈکٹیو نہیں ہونا چاہتے۔ جی یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک بہت سارے لوگ جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی مطلب اشارے کنایوں میں، کہ جو آپ لوگوں کا سماجی میڈیا ہے، پی ٹی آئی کا جو سماجی میڈیا ہے، اس میں جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا، اور آپ کی بات لیڈرشپ کی طرف سے جو جس نے اسٹیبلشمنٹ میں جس طرح کی تنقید ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کا بلہ لگا کر، عمران خان کی تصویر لگا کر آئی ڈیز کے اوپر، تو اس نے ان فاصلوں کو مزید بڑھا دیا اسٹیبلشمنٹ کے اور پی ٹی آئی کے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ذرا سا ریسٹرین کی ضرورت ہے وہاں پر مطلب ہے جو ہر وقت پرووکیٹو ایک نیریٹو چلتا رہتا ہے؟ جی بالکل، یہ بالکل ممکن ہے۔ دیکھیں اس میں ایک بات پیش نظر رہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ پوسٹس آتی ہیں، یہ لاکھوں لوگ ہیں تمام دنیا میں پھیلے ہوئے، یہ کوئی مربوط صرف کام نہیں ہوتا، لیکن بالکل اس پہ کوشش کی جا سکتی ہے، اگر مکالمہ سامنے چلے، بات سامنے آئے اور لگے کہ ہم جمہوری اور آئینی روایات کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ بخود کچھ ان کا غم و غصہ ہے وہ کم ہوگا۔ ہم بھی کوشش کریں گے جو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی درخواست کر سکے، وہ درخواست ضرور ہم کریں گے کہ معاملات میں کچھ ٹھہراؤ آئے اور گفتگو کا ماحول پیدا، بالکل ہمیں سب کو اس جانب قدم بڑھانا چاہیے۔ اس میں کیا پی ٹی آئی کی جو مرکزی ضروری ہے پاکستان کے لیے، پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے، اگر وہ دو چار بیان، دو چار ٹویٹس، وہ ایک پیغام ہو سکتا ہے کہ جی یہ چیز جو کر رہا ہے وہ ہماری پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے یا ہماری سوچ کی نمائندگی نہیں کر رہا۔ آپ کے خیال میں ایسی کوئی چیز انڈر کنسیڈریشن ہے آپ کی پارٹی کے اندر؟ جی دیکھیں ایسا ہوا ہے، ایسا پہلے بھی ہوا ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں جب آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر واشنگٹن میں ایک مظاہرہ ہوا تو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس نے بالکل یہ بیان دیا تھا کہ ہمارا اس مظاہرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح میں آپ کو اور بھی واقعات گنوا سکتا ہوں جہاں ایسا ہوا، کچھ باتیں کی گئیں جو شاید مناسب نہیں تھیں،
پاکستان میں بیٹھی لیڈرشپ نے، مرکزی لیڈرشپ نے بالکل اس سے دوری اپنائی، اور آئندہ بھی ایسا بالکل ممکن ہے۔ میں بہت خواہش رکھتا ہوں کہ حالات بہتر ہوں، تمام ادارے گفتگو کی میز پر بیٹھیں اور ہم ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس سے جو تناؤ ہے اس وقت میری نظر میں غیر ضروری تناؤ ہے وہ ختم ہو، تاکہ ہم استحکام کی جانب بڑھیں، معاشی اور سیاسی اور سماجی استحکام، بڑی نیک تینوں سطحوں پہ اس وقت پاکستان مشکل میں ہے۔ عمران خان صاحب کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ اپنا کوئی مذاکرات کے لیے نمائندہ مقرر کریں، لیکن جواب میں جو آپ کے ناقدین ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں تو سیاسی جماعتوں سے بات کرتی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے تو بات نہیں کرتی ہیں۔ کیا کہیں گے اس نہیں، یہ جی بالکل کرتی ہیں، بالکل وہ ایک لغو کتابی بات ہے۔ دیکھیں ہمارے ملک کی جو حقیقت ہے، جو زمینی حقیقت ہے، ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے نا۔ ہمارا مقصد کوئی صرف ایک کتاب میں دیے گئے فارمولے پہ عمل کرنا نہیں ہے، ہم وہ بھی کریں گے، لیکن اصل جو مذاکرات ہوں گے، اصل جو گفتگو ہوگی، ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہو، اور اس کے بعد سب لوگ اس گفتگو میں شامل ہو جائیں۔ یہ کہنا کہ آپ الف بے جیم سے بات کریں، جو خود رہین ہیں، جو خود بیٹھے ہوئے ہیں بیساکھیاں تھام کر یا کھڑے ہوئے ہیں بیساکھیاں تھام کر، ان سے ضرور بات کریں گے، لیکن جو مرکزی معاملہ ہے اس کے لیے جہاں ہمیں گفتگو کرنی ہے وہاں گفتگو کرنا ضروری ہے، کہ ناقدین کی رائے میں سمجھتا ہوں کوئی وزن نہیں رکھتی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی پارٹی کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جو کریک ڈاؤن جاری ہے، اس کا کلیتاً ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے، ان کے آس پاس کے لوگ ہیں، پنجاب گورنمنٹ ہے، کہ کسے آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے گرد جو ہے گھیرا مسلسل تنگ کر رہے ہیں؟ جی بالکل وہی ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں ان کو تو یہ نظر آتا ہے نا کہ ان کا جو وجود ہے، جو سیاسی وجود ہے، وہ داؤ پر لگا ہوا ہے، اور وہ ایک طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا سیاسی قد جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے معاشرے میں۔ ان تمام چیزوں کو عوام دیکھتی ہے، ظلم جبر جو ہے وہ عوام کو آپ کی طرف مائل نہیں کرتا، اس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور سیاست جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہماری سیاست جو ہے وہ مزید مستحکم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے میری استدعا ہے کہ اس تمام عمل کو چھوڑیے، ہم صرف سیاست نہیں کرنا چاہتے، ہم پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں جس کا جتنا مینڈیٹ ہے، جس کا جو حق ہے، اس حد تک وہ ضرور پاکستان کی خدمت کرے اور اس کو موقع ملے۔ بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، یہاں پر ہم لیتے ایک وقفہ بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے کہ ایم کیو ایم کا کیا کردار ہے، وہ کس نظر سے اس پوری آئینی ترامیم کو دیکھ رہی ہے، جو ٹسل ہے اس پر ان کا کیا نقطہ نظر ہے۔